اب بہت غور سے سننے کی بات ہے. اپنی طرف سے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، یہ نماز نہیں پڑھا ہوا. غور سے سننا، یہ جو ابھی حادثہ ہوا ہے یہ جمعے کے دن حادثہ ہوا ہے. کہیں خطبہ ہو رہا تھا وہ الگ بات ہے، جمعے کے دن حادثہ ہوا ہے. غور سے سننا. پھر جہاز کرش ہوا ہے، شہادت کا ثواب ملا ہے. پھر رمضان کا ثواب ملا ہے. آئے ہم لوگ تکبر کر کے اکڑتے ہیں. کچھ ایروسٹس کو ایک بیان آدمی کرتا ہے کہ ایروسٹس کا پیشہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی کتنی نافرمانی ہے. وہ تو قرآن اور حدیث پاک سے آدمی بتاتا ہے، لیکن کسی کو حقیر سمجھتا تھوڑی ہے. اس میں شرک کیے والے بھی ہوں گے، پھر روزے والے بھی تو ہوں گے، اور پتہ نہیں کیسے لوگ بھی ہوں گے. بتاؤ سب کہاں گئے بھائی؟ جنت میں گئے. اکڑ کے دکھاؤ آپ کسی کے لیے. ارے اس حادثے سے اگر سبق نہیں لیا تو اللہ ہی معاف فرمائے پھر ہمیں. اگر اس حادثے کے بعد اپنی تیاری نہیں کی، کیا کیا امنگیں تھیں. کراچی کا شہر دیکھ رہے ہیں، 2 مہینے سے کورونا کی وجہ سے آ نہیں سکے، ماں باپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بیوی بچوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. یہاں سے فونیں گئی ہیں کہ ہمارے لیے سامان لاہور سے لائیے گا. وہ سامان بھی رکھا ہوا ہے. کراچی شہر اوپر سے نظر آ رہا ہے. پائلٹ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، وہاں کے سب لوگوں نے چیخیں کیسی ماری ہوں گی، کلمہ کیا پڑھا ہوگا، کیا اس کی حسرتیں ہوں گی. بس میڈیا میں لگے ہوئے ہوں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ارے اپنی خبر کرنی ہے. کتنی پلاننگ تھی، کہاں گئی ساری پلاننگ. اور جو اس میں تھا اور اس کو جس نے حقیر سمجھا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا. جس نے یہ اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، بڑا ہے، جہاز میں جا رہا ہے. وہ جہاز میں کہاں گیا؟ وہ تو جنت کے جہاز میں چلا گیا بھائی. اس میں فیشنیبل عورتیں ہوں گی نہیں ہوں گی. ہم اگر بتاتے ہیں چست لباس کے بارے میں تو الحمدللہ حدیث سے بتاتے ہیں. اگر ہم زبان چلانے کو بتاتے ہیں تو حدیث پاک سے بتاتے ہیں. جو آج ارادہ تھا کہ اخلاق کے اوپر 5-6 حدیث مبارکہ سناؤں گا، لیکن اس واقعے نے دل کا رخ ہی بدل دیا. مجھے تو دوپہر میں پتا چلا، نیند نہیں آ رہی تھی. سنا ہے کچھ لوگ بچ بھی گئے ہیں، جو ارائیول لاؤنج میں ارائیول ایریا میں کھڑے ہوں گے انتظار میں کہ ابھی دروازے سے ابا نکلیں گے، اماں نکلے گی، بیٹی نکلے گی. ان کو جب پتا چلا وہ تو جہاز کرش ہو گیا. اب پھر وہاں سے روتے ہوئے کیسے بھاگے ہوں گے. گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ عید ساتھ میں کریں گے. اس وقت ان کے گھروں کا کیا حال ہوگا. جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کے تماشے ہیں. ایک جہاز کرش ہوا تھا لاہور کی اسلام آباد کی پہاڑیوں میں، اور ایک جہاز کرش ہوا تھا وہ چترال میں. یہ قریب کی باتیں بتا رہا ہوں، چترال کی پہاڑیوں سے. سب اللہ کے پاس چلے گئے، سب کو جانا ہے. ایسے بدتمیز لوگ ہیں کہ کسی کا کورونا میں انتقال ہوا اور غسل کے وقت زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے وہاں پر، اور جو ظلم ہوا ان کو میت نہیں دی. ایک طرف تو WHO کہتے ہوئے نہیں تھکتے، تو WHO نے یہ بھی تو کہا ہے کہ غسل دینے میں، کفنانے میں، دفنانے میں کوئی احتیاط کی بات نہیں ہے. انتقال ہو گیا، ختم. یہاں کیوں جھکنے مارتے؟ اب وہ بدتمیز جو جاننے والے، اب وہ بیچارے کو اب میت نہیں دی. 2-3 لوگ گئے، چہرہ کچھ ایسا ہو گیا. فرض کرے ایک مثال ہے، اور قبر میں کس طرح ڈالا، جو بھی ہوا میرا اس سے واسطہ نہیں ہے. بدتمیزی تو مت کرو. تمہیں کیا معلوم اللہ کے پاس کیسے چلے گئے. وہ ایک آدمی سمندر میں ڈوبتا ہے یا کشتی ڈوب جاتی ہے، مچھلیوں نے نوچ لیا اس کو ملا جنازے نماز، اس کو ملا. یہ جو کرش ہوئے ہیں اور ان کے جسم کا کیا حال ہوا ہے. یہ جو دوسروں کے لیے بولتا ہے اتنا بڑا خطرہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے کہ اس کا چہرہ ایسا ہو گیا. تو کون ہوتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کالے تھے، دل کے اجالے تھے، اور یہود و نصارہ اور جاپان اور کینیڈا اور امریکہ اور برطانیہ اور چائنا اور جاپان جو ہے، جو بھی یہ گوری چمڑی کے ہیں لیکن اندھیرے ہیں دل کے اندر کفر کے. اور جا کے کافر کا ٹیمپل مقبرہ دیکھو، لاکھوں کروڑوں ڈالر کا بنا ہوا ہے. وہ اندر ہوں عذاب خدا عز و جل، لیکن اندر تو عذاب ہو رہا ہے ان کو. اس لیے زبان نہیں کھولنی چاہیے کہ جی ان کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں تھے، ان کا چہرہ ایسا ہو گیا. تو چہرہ ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تو کون ہوتا ہے کچھ بولنے والا بھائی؟ ایمان کی حالت میں گیا ہے. اور بیماری بھی کیسی، فرض کریں گردے بیکار ہے، کینسر ہے، جا کے پوچھو مفتی صاحبان سے، ان کو شہادت کا ایک درجہ ملتا ہے نہیں ملتا؟ ان کو شہادت کا ایک درجہ ملا نہیں ملا؟ جس نے ان کو حقیر سمجھ کے بکواس کی ہوگی ان کو توبہ کرنا چاہیے. کیسے لوگ جنت کی طرف چلے گئے. یہ میرے پاس فتویٰ بھی سامنے رکھا ہے، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے. اس میں سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن انتقال کرتا ہے تو کیا اس شخص کے لیے صرف اس دن قبر کا عذاب معاف ہے یا زندگی بھر کے لیے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں انتقال کرتا ہے تو اس کو صرف رمضان المبارک میں قبر عذاب معاف ہے یا ہمیشہ؟
جواب فتویٰ کے اندر نمبر سب لکھا ہوا ہے، تحریریں سب لکھی ہوئی ہیں. رمضان المبارک اور جمعے کے دن انتقال کرنے والوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. اب یہ عذاب صرف رمضان المبارک یا جمعے کے دن ہٹایا جاتا ہے یا تا قیامت؟ اس کے بارے میں کچھ علماء فرماتے صرف ماہ رمضان اور جمعے کے دن یہ عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں تا قیامت ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ قبر میں راحت اور آرام کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہ مسلمان کا انتقال ہوا ہے اور رمضان میں اگر انتقال ہوا ہے تو ایک قول یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن تک بھی حساب نہیں ہوتا. اور یہی جی کو لگتا بھی ہے کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ دینے والے اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت والا فرماتے تھے یہ جمعے کے دن انتقال ہوا، جنت میں گیا، ہفتے کے دن اللہ نکال دیں گے اس کو دوبارہ. ایک کریم شخص دنیا کا ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے؟ وہ دینے والا کتنا ہے. جی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بولے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب منظر یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. درس قرآن.com www.درسقرآن.com